بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ آج کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب ازالۃ النجاسہ اس باب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جی شیخ شروع کریں۔ باب ازالۃ النجاسہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، وعنه 3 غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يده 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة. علل شيخ جی علل بوهم النجاسہ۔ علل بوهم النجاسة، وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. وبول الجاریۃ یغسل وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا. جی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں کتاب منار السبیل سے، اور اس میں باب ازالۃ النجاسہ پڑھ رہے ہیں۔ نجاست کیسے دور کی جائے گی، نجاست کیسے دھلی جائے گی، اس تعلق سے کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں اس باب میں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر جو ذکر کی جا رہی ہے، دیکھیے یشترط لکل متنجس 7 غسلات۔ پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نجاست کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ یہ فقہ حنبلی کی یہ رائے ہے کہ ہر نجاست کو 7 بار دھلنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو جب ہم استنجا کریں تو پھر بھی 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا۔ کوئی چیز نجس کسی چیز پر لگ گئی کپڑے پر تو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا۔ یہ دلیل لیے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے۔ ان کا قول کیا ہے؟ امرنا بغسل الانجاس 7، ہمیں حکم دیا گیا ہے نجاستوں کو 7 مرتبہ دھلنے کا۔ تو یہ جو امرنا کا لفظ یہ جو استعمال کیے ہیں، یہ کیا صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو شیخ البانی وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت ابن عمر سے یہ قول ہی ثابت نہیں ہے امرنا بغسل الانجاس 7، کہ آپ حضرت ابن عمر یہ کہتے ہوں کہ 7 مرتبہ ہمیں نجاستوں کو دھلنے کا حکم دیا گیا، یہ قول ہی ان سے صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد وعنہ، حضرت ابن عمر ہی سے ایک دوسرا قول ہے 3 غسلات، 3 مرتبہ دھونا چاہیے کوئی بھی نجاست کو۔ کیوں؟ آپ اب یہ اس کے لیے دلیل لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے والے انسان کے لیے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے کہا، دونوں ہاتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں رات گزارا یا کہاں تھا اس کا پتہ نہیں۔ تو علل بوہم النجاسہ، نجاست ہو سکتی ہے، 1 مرتبہ دھونے میں شاید نجاست نہ جائے، اس بات کا امکان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کہا۔
3 مرتبہ دھونے کے لیے کہا، تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے، 3 مرتبہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سبعن کہے ہیں وہ جو کتے کے تعلق سے اذا ولغ الکلب فی الاناء فلیغسلہ 7 مرات جو بات ہے، اس حدیث کی بنیاد پر اس طرح ان کا یہ قول ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہو، لیکن یہ قول خود ان سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے یہ قول مرجوح ہے کہ ہر نجاست کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ یہ اس طرح سوائے یہ کتے کی نجاست کو دھونے کے اور کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ دھونے کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو اس اعتبار سے جو حضرت ابن عمر کا یہ جو قول منقول ہے کہ ہمیں 7 مرتبہ نجاستوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس بنیاد پہ ہر نجاست کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، یہ قول مرجوح ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھی یہاں پر یہ جو حدیث کی بنیاد پر یہ انہوں نے مستنبط کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے والے انسان کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے کہا، تو ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ 1 مرتبہ دھلنے سے وہ نجاست نہ ختم ہو، تو اس لیے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دھونے کے لیے کہا۔ اس بنیاد پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجاست کو 3 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر ہی کا یہ تیسرا قول ہے، وعنہ یکاثر بالماء من غیر عدد قیاسا علی النجاست علی الارض ولقولہ، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین کی نجاست یا زمین کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، دیکھیے بعد میں بھی آئے گا، وہ بول الاعرابی جو بدو آ کے پیشاب کر دیا تھا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا احریق علیہ ذنوبا من ماء، یا دوسری روایات میں اریق علیہ ذنوبا من ماء، ایک ڈول پانی بہانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہاں پر اس جگہ کو 3 مرتبہ دھو، 4 مرتبہ دھو، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو نجاست کو دھلنے کے لیے زیادہ پانی استعمال کر لینا چاہیے بغیر کسی تحدید کے، کہ اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ، اس کی تحدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی تحدید کے جب تک صاف نہ ہو آدمی دھوتے رہے۔ یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی تیسری بات ثابت ہے۔ وعنہ یکاثر بالماء من غیر عدد قیاسا علی النجاست علی الارض، کہ زمین پر نجاست اگر گر جائے تو آدمی اگر 1 مرتبہ دھل دے، چلی جاتی ہے، نجاست ختم ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، تو اس طرح کسی بھی نجاست کو 1 مرتبہ بھی اگر زیادہ پانی سے دھل لے، نجاست چلی جائے تو بھی صاف ہوگی۔ یہ بات بھی حضرت ابن عمر سے منقول ہے۔ اب یہ جو بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو دلیل ذکر کی ہے، وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَسْمَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ حیض کا خون جو ہے کپڑے کو لگ جاتا ہے تو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حُتِّیہِ، اس کو ہٹاؤ، ازیلی یعنی اس کو دور کرو، اس کو آپ صرف پہلے نکالنے کی کوشش کرو، یعنی کہ کھرچ کے اگر سوکھ گیا ہے تو پہلے، ثم اقرصیہ، پھر اس کو رگڑو، ثم اغسلیہ بالماء، تو یہاں پر رگڑنا، اس کو نکالنا، اس کو پانی میں ڈبو کے اس کو دھونا، یہ سب باتیں کہی گئیں، لیکن عدد کی تحدید اس حدیث میں نہیں ہے۔ جو نجاست خون کی نجاست جو لگ جاتی ہے کپڑوں کو، دم حیض جو ہے، حیض کا جو خون ہے یہ نجس ہے، یہ اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ کپڑا نجس ہو جاتا ہے۔ اس کو دھلنے کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید کی ہے عدد کی کہ اس کو تم 3 مرتبہ دھلو، 4 مرتبہ دھلو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تحدید نہیں کی تھی،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست کو صفائی کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے عدد کی تحدید ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہتے حتیہ ثم رصیہ ثم اغسلیہ بالماء ثلاثا یا مرتین، ایسے کوئی بات کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دھلو. تو آدمی دھلنے والا جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ نجاست چلی گئی تو اس وقت تک وہ دھلتا رہے، چاہے ایک مرتبہ میں چلے جائے، چاہے دو، چاہے تین. تو اصل میں نجاست کا ختم ہو جانا، نجاست کا چلا جانا، یہ اصل معتبر ہے. اس میں تعداد 2 3 4 کی کوئی شرط نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے. ولم یذکر عددا، دیکھیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا صاف کرنے کا اس کپڑے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی تعداد نہیں بتلائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد کوئی ضروری نہیں ہے. وفی حدیث علی مرفوعا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مرفوع ہے، بول الغلام ينضح و بول الجاریۃ یغسل، کہ جو لڑکا اگر ہوگا تو اس کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے دیے جائیں گے. وبول الجاریۃ یغسل، اور اگر وہی لڑکی کا پیشاب لگ جاتا ہے تو پھر وہاں اس کو دھلا جائے گا. ولم یذکر عددا، یہاں پر بھی تعداد گنتی نہیں بتلائی گئی اس نجاست کو دور کرنے کے سلسلے میں. تو چاہے آدمی اگر پانی کے چھینٹے ایک مرتبہ دے دے، 2 مرتبہ دے دے، 3 مرتبہ دے دے، وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے، جتنا پیشاب لگا ہے اس کے حساب سے وہ چھینٹے دے سکتا ہے. وہاں پر تحدید نہیں کی گئی تعداد کی. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم 3 مرتبہ دھو، 2 مرتبہ دھو. بول الجاریۃ یغسل، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا. تو دھویا جانے کا مطلب ایک مرتبہ بھی اگر کوئی انسان دھو دے تو وہ دھلنا ہو جائے گا. اگر ایک سے زیادہ ایک مرتبہ دھلنے کی ضرورت پڑے تو بھی وہ دھل سکتا ہے، لیکن حدیث میں اس کے لیے کوئی شرط ذکر نہیں کی گئی ہے. یہاں تک آج عبارت پڑھی گئی تھی. یہاں ہم لوگ آج رک سکتے ہیں، یا اس کے بعد ایک جملہ جو اور ہے اس کو بھی اگر چاہیں تو پڑھ لے سکتے ہیں. کیا خیال ہے مشائخ؟ 1 2 لائن اور جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ بالکل صاحب، بالکل. جی. وَأَن يَكُونَ إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ طَهُورٍ أَوْ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے، اور باقی 7 غسلات میں باقی 6 پانی سے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے، تو پورے 7 مرتبہ دھونا ہے کتے کی نجاست کو. اب یہاں پر فقہ حنبلی میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ مٹی کے بجائے صابن یا شیمپو، جو ایسی چیزیں جو نجاست کو دور کر سکتی ہیں، اس کو ڈال کر بھی دھل سکتے ہیں مٹی کے بجائے. یہ بات فقہ حنبلی میں کہی گئی، لیکن صحیح زیادہ مناسب یہی ہے کہ آدمی مٹی ہی سے دھوئے، کیونکہ حدیث میں وہی لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، کس تعلق سے یہ بات کہی گئی؟ فی متنجس بکلب او خنزیر، کتے یا خنزیر کی نجاست کے تعلق سے. تو کتے کے تعلق سے تو واضح ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 اولاہن بالتراب، کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے. یہ حکم تو واضح ہے. اچھا، یہاں پر کلب او خنزیر کہہ رہے ہیں، تو کیا خنزیر کا بھی منہ ڈالنا کتے کے منہ ڈالنے کی طرح ہے؟ کیا مشاہد؟
جی سوال شیخ دوبارہ. یہاں پر کلبن او خنزیرن کہہ رہے ہیں کہ کتے کی نجاست ہو یا خنزیر کی نجاست ہو، ایک مرتبہ مٹی سے دھوئیں پھر یا صابن سے دھوئیں، یہ بات یہاں پر فقہ حنبلی کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے. تو کیا کتے کا اور خنزیر کا دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ اللہ عالم شیخ، پہلی دفعہ جو ہے نا دونوں کو ملا کے جو سننے میں آ رہا ہے. بولیں شیخ، کچھ بول رہے ہیں. جی شیخ عبداللہ. نہیں، کتے کا تو اس کے لعاب، اس کے سے جو یہ تھوک نکلتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اس کا یہ حکم دیا گیا. اب خنزیر کا تو پھر پتہ نہیں. صحیح بات ہے. خنزیر تو خود پوری طرح. جی ٹھیک ہے. تو جو بات شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتے کا جو لعاب ہے وہ نجس ہے، اور اس کی نجاست اتنی خطرناک ہے کہ جب تک آدمی اس کو 7 مرتبہ نہ دھلے وہ دور نہیں ہوگی. رہی بات خنزیر کی، تو خنزیر کا گوشت نجس ہے. او لحم خنزیر فإنه رجس، خنزیر کا گوشت نجس ہے. وہ جانور خود نجس ہے، لیکن اس کے جھوٹے میں یا اس کے منہ ڈالنے میں کتے کی نجاست کے برابر نجاست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے، مٹی سے 1 مرتبہ یا صابن سے اتنے زیادہ جس قدر اہتمام کتے کا دھوتے ہیں، کتے کا جھوٹا دھوتے ہیں. اور انہوں نے فقہ حنبلی والوں نے یہ جو بات کہی ہے یہ کتے کے اوپر قیاس کر کے کہا ہے، ورنہ نس کے اعتبار سے خنزیر کے لیے کوئی نس نہیں ہے کہ اس کے بھی جھوٹے کو 7 مرتبہ دھویا جائے. تو نس حدیث جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ کتے کے تعلق سے 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، تو اس کو حدیث جہاں تک ذکر کر رہی ہے کہ کتے ہی کے جھوٹے کو دھویا جائے گا وہیں تک محدود رکھا جائے گا. باقی خنزیر کو بھی اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خنزیر کا گوشت نجس ہے، اس کا جھوٹا بھی نجس ہے، لیکن اس قدر نجس نہیں ہے جس قدر کتے کا نجس ہے کہ کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا. جبکہ آپ خنزیر کے جھوٹے کو 2-3 مرتبہ بھی دھل کے آپ صاف کر لے سکتے ہیں، لیکن کتے کے تعلق سے 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. الی ہنا نتوقف، نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہ پہلی مرتبہ اولاہن او اخراہن بالتراب کہا جا رہا ہے، تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ آدمی پہلی مرتبہ ہی دھوئے مٹی سے، کیونکہ بعد میں جو 6 مرتبہ دھلے گا تو اس سے وہ مٹی کا بھی اثر ختم ہوگا. اگر آخری مرتبہ میں مٹی سے دھلے گا تو پھر لگتا ہے کہ اس کو اور مزید مرتبہ دھلنا پڑے گا، کیونکہ مٹی کا بھی اثر اس کو ختم کرنا ہے. تو زیادہ صحیح، زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان 7 غسلات میں، ان 7 مرتبہ دھونے میں سب سے پہلی مرتبہ مٹی ہی سے دھلے، اس کے مرتبہ اس کے بعد والے جو 6 مرتبہ دھلنے ہیں اس کی وجہ سے وہ مٹی کے بھی آثار ختم ہو جائیں گے. نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.